اور لوگ اپوائنٹمنٹ آرڈرز بھی مل رہے ہیں. ساتھ ساتھ وہ لوگ جو روڈوں پہ تھے جس میں CNW کے ملازمین ہیں ان کا بھی تقریباً تمام 361 ملازمین ہیں ان کا بھی آرڈر تیار ہو رہے ہیں تاکہ ان کو بھی دے دیں. جو 10 سال سے جنہوں نے غلط کام کیے جن افسران نے ان کے خلاف ضرور کارروائی کریں گے. اور جن لوگوں کو آرڈر ملے ہیں وہ بیچارے کمزور لوگ ہیں اور چھوٹے پوسٹوں کے ہیں اور جیسے بھی انہوں نے لیے ہیں لیکن انشاءاللہ ان کو پروٹیکٹ کیا اور ان کیبنٹ کے تمام ممبران کو بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ساتھ دیا. BDA کے ملازمین کا جو بہت پرانا ایک ایشو تھا جو حل نہیں ہو پا رہا تھا ہم نے سب کو پرماننٹ کیا. اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں گلوبل ٹیچرز کا بھی ایشو تھا جو روڈوں پہ تھے اور ہر وقت ان کے ساتھ ناروا سلوک بھی روا کا تھا. ان کے ساتھ پولیس ان کو مار کے تانوں میں لے جائے اور ان کی پھر ان سے مذاکرات کر کے مسئلے حل کسی نے نہیں کیا. لیکن مشکلات کے باوجود ہم نے دیکھا ہماری لوگ ہیں جو بھی ہم انشاءاللہ اس پہ رول پلے کریں گے اور آتے ہی ان کے یہ مسئلہ حل کر دیا ہے. جیسے ہمارے دوستوں نے ذکر کیا واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے بجلی کا اور بلوچستان میں اور سردیوں میں گیس کا مسئلہ یہ بہت چلتا رہتا ہے. بالکل اپوزیشن کے دوستوں نے اور ملک نصیر صاحب نے اور زہیر صاحب نے اس کا پوائنٹ کو اٹھایا اور اس دن پورا ایک ڈیلیگیشن بھی ملک نصیر صاحب لائے تھے CM ہاؤس میں. بالکل اس سلسلے میں ایک کمیٹی بنائیں گے ہم. میں بھی اس میں وہ کرتا ہوں کہ جو بڑے ہیں ان کو لے کے اور یہاں پہ اسمبلی کا ایک کمیٹی ہو جو وہاں پہ پرائم منسٹر سے اور کنسرن منسٹر سے ملے اور اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. اور ابھی سے ہم اس پہ وہ لیتے ہیں ٹیک اپ کرتے ہیں. جیسے سردیوں میں ہمیں گیس کا مسئلہ رہتا ہے اس کو ابھی وہاں پہ ان کے گوش گزار کروائیں گے اور انشاءاللہ اس کو اب حل ہونا چاہیے. لیکن ہمارے لوگ مزید اس مشکل چیزوں کو جو سامنا کر رہے ہیں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ان کی ہم فیڈرل گورنمنٹ کو کہیں کہ ہمارے یہ مسئلہ لازمی حل ہونا چاہیے. اور اس سے ہمارے لوگ بہت لوگ کے ادھر کے جتنے ہمارے مسئلے ہیں یہ اگر حل نہیں ہوں گے تو لوگ روڈوں پہ نکلیں گے اور ہمارے لیے یہ اچھا بھی نہیں ہے کہ بلوچستان کے عوام روڈوں میں نکلے ہم ان کا مسائل حل نہیں کریں. لیڈرشپ یہی ہے یہ عوام ہے فیڈرل میں نیشنل اسمبلی کا ہمارے MNAs ہیں سینیٹر صاحبان ہیں سب اس پہ ہیں متفق ہیں کہ بلوچستان کی یہ مسئلہ جو کہ باقی صوبوں میں نہیں ہے یہاں پہ ہے. انشاءاللہ اس پہ ہم ساتھ چل جائیں گے. دوسرا میں یہاں پہ ذکر کرنا بھول گیا تھا کہ کسی معاشرے میں اگر ہم روزگار نہیں دے سکتے ہیں رلوگوں کو ریلیف نہیں دے سکتے ہیں ان کے مسائل حل نہیں کر سکتے ہیں ان کی استحقاق جہاں مجروح ہو ان کو ہم ان کی داد رسی نہیں کر سکیں ان کے لیے کوئی اقدام نہیں ہوتا ہے. میرے خیال میں یہ کسی بھی گورنمنٹ کے لیے بڑا ایک وہ اچھا میرے خیال میں وہ نہیں ہے. ہم نے آتے ہمیں جو مشکلات سامنے آئے اس میں سب سے زیادہ یہ کہ میں خود اگر کدھر جا رہا ہوں مجھے کوئی روک کے اور ہر 20-30 کلومیٹر میں چیکنگ پوسٹ ہو اور مجھے روکیں مجھے بھی اچھا نہیں لگتا ہے کہ میرا ریسپیکٹ ہے میرا ایک وہ اپنا سیلف ریسپیکٹ ہے یا میرا ایک میں یہ نہیں ہے کہ ہر چوک پہ مجھے اتار کے چیک کیا جائے. حالانکہ مشکلات ہیں امان گورنمنٹ کا ذمہ داری ہے کہ وہ امن کے معاملات میں کوئی کوتاہی نہیں کرے. لیکن اس آڑ میں ہم لوگوں کو ہر جگہ چیک کریں اور ان کے ان سے پیسے بٹوریں یا اس طرح کی چیزیں
جو ہم نے بہت جگہ پہ دیکھا اور ویڈیوز بھی آئے وائرل ہوئے تھے. تو اس سلسلے میں ہم نے آتے ہی پہلا 2018 میں بھی یہی تھا کہ ہم سیکورٹی دیں، یہ ہمارا فرض ہے، ہمارا ڈیوٹی ہے. اور چیک پوسٹز جو غیر ضروری تھے ہم نے فوری طور پر ان کو ختم کیا. اس کا دو ہی مقصد تھا، ایک تو یہ ہے کہ کسی کا عزت نفس مجروح نہیں ہو، دوسرا یہ کہ کوئی کاروبار کرے، کیونکہ ہمارے پاس نہ انڈسٹریز ہے، نہ ایگریکلچر ہے، جاب اپرچونٹی نہیں ہے جناب اسپیکر صاحب جیسے آپ کو پتہ ہے. تو جو اویلیبل ریسورسز ہے کم از کم ہم لوگوں کو تھوڑا ریلیف دیں. یہ نہیں کہ ہم اس مافیا کو سپورٹ کریں، مافیا کو تعاون کریں، نہیں، بالکل ہم کسی بھی ان چیزوں کو نہیں. چھوٹے کاروباری لوگ ہیں ان کو ضرور اکوموڈیٹ کریں، ان کو ضرور سہولتیں دیں تاکہ وہ لوگ کاروبار کریں اور اپنے گزر بسر کریں، اپنے چولہے ان کے بجھنے نہیں چاہیے. یہ ہمارا مقصد ہے. اور اس میں یہ ہے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں پولیس ڈپارٹمنٹ کا، انہوں نے لیویز کے انہوں نے اس سلسلے میں تعاون کیا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ان سے یہی ہے کہ ان چیزوں میں ضرور لوگوں کے ساتھ تعاون کریں. اور چیک پوسٹ جدھر ہیں ہم دیکھیں گے مزید ان کو بھی کم کریں گے انشاءاللہ. اور اس میں ایف سی کے بھی چیک پوسٹز تھے، ان کی بھی مہربانی، انہوں نے سارے چیک پوسٹز تقریباً ختم کر دیے. میرے خیال بہت بڑا ایک چیلنج تھا بلوچستان کے لیے. ایک مسئلہ ہے، ان سے بات چیت ہو رہا ہے کہ وہ کیونکہ کسٹم پاکستان کا ہمارا ایک ادارہ ہے اور ہم اس کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کو بھی تیار ہیں، لیکن باقی صوبوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ چیک پوسٹز نہ کسٹم کے اس طرح ہیں نہ اس طرح کے ہم نے دیکھے ہیں. ہاں بارڈر یہاں پہ زیادہ ہیں، تو ایریا ہمارا بارڈر ایریا بہت زیادہ فینسنگ بھی ہوا ہے. ابھی کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ ان کے مین جو ان کو جو ایکسس پوائنٹ ہے اس کے علاوہ کہیں سے باہر سے کچھ چیز آ جائے تو وہاں پہ ہیں. ان کو فیڈرل گورنمنٹ کو اور پرائم منسٹر کو میں نے ریکویسٹ کیا کہ اس سلسلے میں ضرور اقدام کریں، کیونکہ جو ہمارے لوگ ہیں ہر جگہ جاتے ہیں تو کسٹم کے لوگ کھڑے ہیں اور چیکنگ کے بہانے مختلف ان کے کئی چیک پوسٹ ایسے ہیں جو لوگوں سے پیسے بھی لیتے ہیں. تو یہ بلوچستان میں میرے خیال میں ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے، اور ان کو بارڈر تک ہم ضرور کہیں گے اور وہاں پہ ہر قسم کی سہولت دیں گے. جناب اسپیکر صاحب، تمام اس ایوان میں تمام جو پارٹیاں بیٹھے ہیں، بی پی مینگل کے تمام ممبران صاحبان، جمعیت علماء اسلام کے اپوزیشن لیڈر صاحب ملک سکندر صاحب اور تمام ممبران صاحب نے جس طرح تعاون کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پختونخوا انڈیا عوامی پارٹی کا زیر صاحب نے اور ہمارے جو کولیشن گورنمنٹ میں تمام ممبران سے کہ جنہوں نے خوش اسلوبی سے اس پروسیس کو آگے بڑھنے دیا. اور پہلی دفعہ بڑا اچھا لگا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کریں اور جو آنے والے جو بھی لوگ ہیں سب کو آن بورڈ لیں تاکہ بلوچستان کا جو ایشوز ہیں، بلوچستان کے جتنے یہاں پہ ممبر آتے ہیں ان کے حلقے ہیں اور لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، ضرور ان کو حل کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اپوزیشن کو ہم کہتے ہیں اپوزیشن کو، لیکن اپوزیشن کے حلقے میں ضرور امپورٹنٹ جو پروجیکٹ ہوتے ہیں ان کو لینا چاہیے اور ان کو ساتھ اگر اپوزیشن کو لے کے چلتے ہیں میرے خیال میں ایک بہتر گورنمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں. تو ان الفاظوں کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام فائنانس منسٹر صاحب نے جس طرح سردار کترا صاحب نے جس طرح پیش کیا اور فائنانس کے اس میں بجٹ کو پیش کیا. میں مبارکباد دیتا ہوں سردار صاحب کو اور آپ کو کہ آپ نے بہت خوش اسلوبی سے اور صبر تعامل سے جس طرح اسمبلی کو چلایا. آپ تھینک یو جناب صاحب. جیسے جناب اسپیکر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں جو این ایف سی ایوارڈ میں جو ہمیں پیسے ملتے ہیں اور وہ بھی این ایف سی ایوارڈ
10-12 साल से वो भी नहीं हुआ है। इंशाल्लाह इसको कोशिश करते हैं और हमारे जितने फेडरल में जो हमारे अलाइज हैं फेडरल में एक साथ तमाम पार्टी जो बलूचिस्तान से हैं इनको इंशाल्लाह ऑन बोर्ड लेके NFC अवार्ड के लिए वज़ीर आज़म से भी अप्रोच करें कि NFC अवार्ड जल्द होना चाहिए। इससे बलूचिस्तान को हर साल 20 अरब के करीब नुकसान हो रहा है। तो ऑलरेडी हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम बलूचिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए काम करें। तो इसमें NFC अवार्ड बहुत लाजमी है। तो इसमें सरदार अख्तर मेंगल है, महमूद खान चकजी साहब है और जमीयत के उलमा इस्लाम के फजल रहमान साहब हैं और उनके तमाम लोग हैं। इनको इंशाल्लाह अप्रोच करेंगे कि इस हवाले से किरदार अदा करें ताकि NFC अवार्ड हर 5 साल में होना है तो क्यों 10-12 साल से नहीं हो रहा, जिससे सूबों के मसाइल बहुत बढ़ जाते हैं। जनाब की जैसे जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जो NFC अवार्ड में हमें मिलते हैं, तनख्वाहों को हम निकाल के तकरीबन हमारे पास कुशन बचता है 50-60 अरब। मेरे ख्याल में आधा पाकिस्तान को 60 अरब में हम डेवलप क्या कर सकते हैं। हम तो उसको जितने हमारे बनी हुई बिल्डिंग्स हैं या रोड्स, इनको हम रिपेयर भी नहीं कर सकते, मतलब इतना कम पैसा है और हमारे सामने चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे आपको पता है कि अमन के हवाले से इंटरनेशनली लोगों की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें यहाँ हमारे बलूचिस्तान में अमन में अच्छा खासा खर्चा आता है और इसमें भी हम इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट से अप्रोच करेंगे कि अमन क्योंकि आधा पाकिस्तान हमारे पास है, आबादी कम है और बाहर मुल्क का ज़्यादा ही इंटरनेशनली हमें बहुत चैलेंजेस हैं। तो इस सिलसिले में वो भी ज़रूर हमारी मदद करें ताकि बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान में अमन नहीं होगा बाकी सूबों या मुल्क में अमन होना मिलकर मुश्किल काम होगा। और हमारे लिए मुश्किल इसलिए है कि इतना बड़ा सूबा और उसमें हम अपने कम रिसोर्सेज में उनको मैनेज कर लें, मेरे ख्याल में बहुत हमारे लिए मुश्किल है। और ये बहुत अहम चीज़ है। मैं तमाम इस सिलसिले में तमाम अपनी लीडरशिप यहाँ पे बलूचिस्तान में हैं, उनको मैं साथ लेके इंशाल्लाह वज़ीर आज़म को ज़रूर अप्रोच करेंगे, फेडरल गवर्नमेंट को, कि इस सिलसिले में ज़रूर मदद करें, क्योंकि हमें मजहबी और कॉम्प्रेसी दहशतगर्दी का भी सामना है। जो इंसर्जेंसी है हर 10-20 साल इंसर्जेंसी इस वजह से आता है कि हम लोगों की मसाइल हल करने में कासिर हो जाते हैं। बेसिक राइट्स भी उनको नहीं दे सकते हैं जो हर एक का हक है। इसलिए नहीं दे सकते हैं कि मैं यहाँ पे ब्लेम करूँ कि पुरानों ने कुछ नहीं किया या मैं बहुत कुछ करूँगा, ये बहुत मुश्किल वो है कि जितने आए हर एक ने कोशिश की अपनी बिसात में कुछ कि वो कुछ करें। लेकिन मैंने भी जो चैलेंजेस देखे, इसमें बलूचिस्तान को 200 साल बाद भी अगर ये चीज़ें रहे तो बलूचिस्तान 200 साल बाद भी इससे बदतर होगा, इससे अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आबादी ज़्यादा होगा। लेकिन हमारी वजह क्या है, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। ये भी NFC अवार्ड 2011 को हम उस टाइम शहबाज शरीफ साहब पंजाब के उसमें चीफ मिनिस्टर थे, उसने भी दिल बड़ा किया और पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट को मैं उस टाइम में इन्होंने डिसीजन लिया, जिसकी वजह से हमें इतना काबिल बना दिया कि हम अपने तनख्वाहें देने के बाद हमारे पास 50-60 अरब रुपए कुशन बचे, जो हम अपनी लोगों की थोड़े बहुत बेहतरी के लिए डेवलपमेंट की स्कीम अप्रूव करें। तो ये भी उस टाइम के गवर्नमेंट ने अगर नहीं करता तो शायद ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होता था बलूचिस्तान के लिए कि हम चीज़ों को आगे बढ़ाते। लेकिन इसको मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए और हर साल में NFC अवार्ड होना लाजमी, हर 5 साल में जो हमारा बनता है इसमें NFC अवार्ड, उसका मीटिंग होना चाहिए और फैसले होने चाहिए। जिस तरह हमने जनाब स्पीकर साहब चैलेंजेस का
ذکر کیا، چیلنجز بہت ہیں، اور اس میں ہمارے جتنے لوگ پہاڑوں پہ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو ان کے وہ اپنی جگہ پہ جو سمجھتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم ان سے ضرور مذاکرات کریں گے، مذاکرات کے راستے بند نہیں ہونا چاہیے دونوں طرف سے، اور وہ بھی ان کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی بات چیت کریں تاکہ ان کی اس ایکٹیویٹیز، اس جو انہوں نے اسٹیپ اٹھائے، اس اسٹیپ سے بلوچستان کے عوام بالواسطہ بلا واسطہ متاثر ہو رہے ہیں، اور خاص کر بلوچ بیلٹ میں بہت زیادہ ہمیں مشکلات کا سامنا ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ کے بعد میں بھی ڈیولپمنٹ کے لیے جاتے ہیں، کسی بھی سیکٹر میں ہمیں ایکسٹرا پیسے دینے پڑتے ہیں سیکورٹی کے بعد میں. یہ میرے خیال میں بلوچستان کے عوام کے پیسے ہیں، ان کو گراؤنڈ پہ لگنا چاہیے اور عوام کی بہتری کے لیے کہ ہم عوام کی جو بھی ضروریات ہے اس کو پورا کریں. لیکن اس وجہ سے جو انسرجنسی کی وجہ سے جو حالات خراب ہیں اس میں بہت سارے ہمارے معاملات ہیں، کام بھی بہت سست رویے کا شکار ہو جاتا ہے اور ٹائملی کمپلیٹ بھی نہیں ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ پیسے بھی ہمارے زیادہ لگتے ہیں. انشاءاللہ ہم تمام جو ہمارے لوگ ہیں اپنے پارٹی کے سربراہوں سے اس سلسلے میں میٹنگ کر کے ان سے اپروچ کریں گے تاکہ وہ آ جائیں اور بلوچستان میں یہاں بیٹھ کے اپنے تحفظات ہیں، فلور بہت ہیں، اپنے کسی بھی فلور میں جائیں، روڈ پہ آئیں یا کدھر بھی آئیں، تاکہ اپنے مسائل اگر اجاگر کرنا ہے تو کر لیں. لیکن اس سے یہ نہیں ہے کہ ہم بندوق اٹھا کے پہاڑوں میں بیٹھے رہیں گے اور بلوچستان کے عوام کو جو تکلیف ہے اس میں ہم جس مشکل میں شاید اس کا اندازہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا جس طرح ہمارے بلوچستان کے عوام مشکلات میں ہیں انسرجنسی کی وجہ سے. تو انشاءاللہ اس سلسلے میں ضرور ان سے جو باہر بیٹھے ہیں جدھر بھی بیٹھے ہیں انشاءاللہ ہم جائیں گے اور ان سے بات بھی کریں گے تاکہ وہ بلوچستان کا یہ جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے اور بلوچستان کے لوگ بلوچستان پرامن ہو اور ہم بلوچستان کی عوام کی مشکلات کم کر سکیں. اس میں جناب اسپیکر، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہمارے جو اتنے پیسے نہیں ہیں، اس لیے ہم نے اس دفعہ ڈپارٹمنٹس میں کم سے کم جابز رکھے، کیونکہ اگر ہم اسی طرح جاب رکھیں اور اس سے ہم صرف تنخواہ بھی پھر نہیں دے سکیں گے، آگے پینشن یہ سارے چیزیں ملا کے میرے خیال بلوچستان میں ایک پوزیشن نہیں ہوگا کہ ہم مزید فیوچر میں کوئی ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کر سکیں. لیکن پھر بھی 2800 کے قریب ہم نے پوسٹیں رکھے ہیں تاکہ لوگوں کی جتنا بھی وہ اس میں اکوموڈیٹ کر سکے تو اپنے لوگوں کریں، اور ساتھ ساتھ پرانی جو پوسٹیں اس پہ بھی کام جاری ہے اور انکریز ہو رہے ہیں. تفصیل سے حال اس میں بتا بھی دیا، اور انشاءاللہ جو بھی کمی بیشی مزید اگر دوستوں نے نشاندہی کیا انشاءاللہ ان کو بھی ہم اس میں نظر میں رکھیں گے، انشاءاللہ ان کو بھی کریں گے. جیسے جناب شفیع صاحب اپنے خود ہی کہا اور تمام ممبر صاحبان نے کہا کہ یہ بلوچستان عوامی پارٹی کا بجٹ نہیں ہے، یہ پورا بلوچستان اور بلوچستان کے عوام کا بجٹ ہے، جس میں تمام پارٹیاں تمام لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. پہلی دفعہ
مجھے خوشی اس بات کا تھا کہ جب ہم سی ایم ہاؤس سے نکلے تو اسمبلی کی طرف جب ہر وقت آتے تو ہر جگہ پہ ہمیں ریلیاں یا دھرنے یا بینر اٹھا کے لوگ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن الحمدللہ جب اس دفعہ ہم نکلے تو دیکھا کہ الحمدللہ اس میں پہلی دفعہ تاریخ میں ایسا ہوا کہ کوئی بھی روڈ پہ نہیں تھا کہ جو اپنے جو صوبائی صوبے کے گورنمنٹ کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو اور وہ روڈ پہ ہیں۔ اس 6 مہینے میں اس تمام کیبنٹ کے ممبر ایم پیز صاحبان نے جو دن رات ایک کر کے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں کردار ادا کیا، یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ لوگوں کے اچھے خاصے لوگ جو ان کے مسئلے تھے اور روڈوں پہ تھے، یہ بھی ہوتا تھا ہر روز پولیس اور عوام کا آمنا سامنا ہوتا تھا، ان کو عوام اور پولیس کا ایک دوسرے کے اوپر پتھراؤ یا لاٹھی چارج اور تانوں میں بند۔ پہلی دفعہ یہ 6 مہینے میں ایسا ہم نے کبھی بھی اجازت نہیں، اور جو بھی آئیں گے ان کو انشاءاللہ ہم سنیں گے، ان کی جائز مسائل جو بھی ہیں ان کو حل کریں گے انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ریکودک ایک بہت بڑا ایشو تھا، اور اس کو حل کرنا میرے خیال کوئی گورنمنٹ اس پہ پیش رفت نہیں کر پاتا تھا کہ کریں گے تو سیاسی مسئلہ بن جائے گا، مصیبت ہے، اس مصیبت کو کون گلے لگائے گا۔ واقعی جب ہم نے جو ہی یہاں پہ گورنمنٹ چینج آیا تو ہمیں پہلا مسئلہ یہی پیش آیا کہ جس دن حلف لیا اگلے دن اسلام آباد میں ریکودک کے حوالے سے میٹنگز چلنا شروع ہو گیا اور کہا کہ سب کچھ فائنل ہو گئے، آپ نے اس میں سائن کرنا ہے۔ تو میرے لیے تو بہت مشکل وقت تھا کہ ایک دفعہ تو میں نے کہا کہ پرانے کو جتنا انہوں نے کیا اس کو مزید ٹائم دے دیں، یہ چیزیں کریں، کیونکہ بہت مشکل مراحل ہوتا ہے اور ڈیسیجن لینا ہے ایک سینسٹیو پروجیکٹ کے اس پہ، اور اس کو سیاسی بھی اس پہ بہت ساری چیزیں آ رہے تھے، تو عوام کو بھی فیس کرنا، عوام کو بھی سامنے آنا ہے، تو بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ بہرحال اللہ نے مدد کیا اور ہم نے جو ڈیمانڈ رکھا بلوچستان کے حوالے سے، میں شکریہ ادا کرتا فیڈرل گورنمنٹ کے اس وقت کے اور ابھی کے کہ انہوں نے بلوچستان کے مسئلے کو اس معاملے میں سمجھا اور اس میں اپنے سے باہر نکل کر انہوں نے بلوچستان کے اس ایشو کو حل کرنے میں مدد دیا، اور بلوچستان کو جو شیئر ملا ہے، میرے خیال میں یہ دنیا میں جتنے بھی بڑے پروجیکٹ ہوئے ہیں منرل کے حوالے سے یہ پہلا ہے اتنا اس کا شیئر ہے۔ 25% ڈائریکٹ شیئرز ہے، جس میں ہمارا کوئی رننگ ایکسپینڈیچر بھی نہیں ہے اور ہمارا کوئی اس میں پیسہ خرچ نہیں ہو رہا ہے، اور ہمیں نیٹ پروفٹ اس میں ڈائریکٹ، اور رائلٹی کے مد میں بھی 5%، یہ بھی بڑا اچھا، پہلے 2% تھا، ابھی 5% ہے، اور سی ایس آر باقی بی آر آئی کے مد میں اچھا خاصا، اور لیبر ڈپارٹمنٹ کا بھی اس میں ٹیکس ہیں۔ تو میرے خیال بلوچستان کو یہ بہت بڑا ایک ہمارا جو کہ کہا جاتا تھا کہ بلوچستان میں کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے، ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے جس سے پیسے حاصل کر لیں، یہ پہلا میرے خیال میں ایسا ہے، اور کہ اس میں ہمیں بغیر خرچ کیے ہوئے انشاءاللہ ہم 40% کے قریب ہمارا شیئر بنتا ہے، یہ میرے خیال بلوچستان کے لیے بہت بڑا ایک کام ہے، اور یہ اللہ نے بڑا کرم کیا۔ حالانکہ جو پرانا اس میں انہوں نے مجھے دکھایا ایک فائنل جو ہوا تھا وہ کچھ اور تھا، لیکن اللہ نے اس میں بڑا کرم رکھا۔ جیسے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ 6 مہینے بالکل بہت ہی کم ہوتے ہیں، اور 6 مہینے میں آپ کو ایسے مشکلات کہ 3-4 مہینے ریکودک کا مسئلہ لے کے ہیں، اور جتنے لوگ روڈوں پہ تھے ان کو سب کو سننا اور ان کے مسائل حل کرنا یا ان کے گریوینسز جو بھی ہیں ان کو دیکھنا، یہ بہت مشکل مرحلہ تھا ہمارے لیے، ہماری گورنمنٹ کے لیے۔ لیکن اس کے بعد بجٹ بنانا
تو میرے خیال میں ایک اور بڑا ایک چیلنج تھا. کوشش یہ کیا کہ یہاں پہ باتیں ہوتے رہتے ہیں کہ پوسٹیں بک رہے ہیں, اسکیمز کو بھی خریدا جا رہا ہے, تو ہم نے کوشش کیا یہ چیزیں ہم ڈسکریج کریں اور اس طرح کی چیزوں کو آگے آنے نہیں دیں. اس پہ ہم نے کوشش بہت کیا. الحمدللہ پہلی دفعہ میرے خیال میں ایسا ہے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ کسی نے پیسے پہ اسکیم لیا اور پی ایچ ڈی پی میں ریفلیکٹ کیا. تو اس میں میں اپنے ان تمام پی این ڈی ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں, اور ان کی محنت کو, اور فائنینس ڈپارٹمنٹ کے دوستوں کو, اور سیکرٹری صاحب اور اس کے تمام ملازمین کو, کہ انہوں نے دن رات کر کے بلوچستان کی اس جو بجٹ ہے اس کو بہتر بنانے میں جو کردار ادا کیا. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں.